لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم۔ اور جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ اس طرف آ جائے، اس طرف کافی جگہ خالی ہے، جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ ادھر آ جائے، آپ لوگ بھی تھوڑا آگے بڑھ جائے تاکہ پیچھے آنے والوں کو بعد میں تکلیف نہ ہو۔ اس نیت سے بیٹھے کہ پیچھے کوئی میرا بھائی آئے گا، وہ دین کی باتیں سنے گا، تو ظاہری بات ہے وہ جو سنے گا اس کا ثواب بھی اللہ ہم کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ ہماری ایک نیت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں میری زبان سے نکالے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے پاس سے گزرو تو اندر جایا کرو اور کچھ کھا لیا کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ جب تم جنت کے پاس سے گزرو نا تو اندر جاؤ، اندر پھل فروٹ کچھ کھا لیا کرو۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم کہاں جنت کے پاس سے گزرتے ہیں، اگر صحابہ مدینے کی گلی میں گھومتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے پاس سے گزرو تو اندر جاؤ اور کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ پھل فروٹ کھا لو۔ تو صحابہ کرام تعجب سے دیکھنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم کہاں جنت کے پاس سے گزرتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب مت کرو، میرا مطلب یہ ہے کہ جب جنت کے پاس سے گزرو یعنی جب تم ذکر کے حلقے کو دیکھو تو کچھ ذکر کر لیا کرو، اس لیے کہ ذکر کے حلقے میں ذکر کرنے والا ایسا ہے جنت میں جا کے پھل فروٹ کھانے والا۔ تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اب ذکر کریں گے، حقیقت میں ہم ذکر نہیں کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو اللہ نے ہم کو جنت میں دکھایا ہے اور جنت کے میوے ہم کھائیں گے، اور خدا کا وعدہ ہے ایک بار جنت میں بلاؤں گا پھر واپس نہیں بھیجوں گا۔ تو آج دعا کرو اللہ تو نے ذکر کے حلقے میں بلایا، جنت میں بلایا، اور تیرا وعدہ ہے کہ ایک بار جنت کا فیصلہ ہو جائے تو انشاءاللہ بہت امید ہے ہم جتنے بیٹھے ہیں ذکر کرنے کے لیے بہت امید ہے، جہنم تو دور کی بات انشاءاللہ جہنم کا دھواں بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ اس وقت بھائی کہاں پر بیٹھے؟ مدینہ منورہ، ابھی میرا جانا ہوا اللہ سب کو لے جائے، اللہ مدینے کی پیاری پیاری محبت نصیب فرمائے۔ قسم اللہ کی مدینہ پاک کی زمین سے بڑھ کر تو کوئی زمین نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ برابر عصر کی نماز کے بعد وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے جب جا رہے تھے اور ہوا چلنے لگی مدینہ پاک میں، الحمدللہ ہوا چلی، خوب ہوا چلی اور گرد و غبار چاروں طرف سے اڑنے لگا۔ اس وقت مجھے ایک حدیث یاد آ گئی اور میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی لے جائے، اور جب آپ جاؤ اور مدینے میں ہوا چلے اور گرد و غبار اڑنے لگے، میں نے تو میرے ساتھ میں جتنے دوست احباب تھے سب کو میں نے کہا اپنے کرتے کے بٹن کھول دو، میں کرتے کے بٹن کھول دو، تو وہ بھی تعجب میں پڑ گئے کہ میں کرتے کے بٹن کیوں کھولے، یہ تو ہوا چل رہی گرد و غبار۔ میں نے کہا ایک مرتبہ ہمارے نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا، تو نبی نے کہا تھا سب لوگ اپنی چادر کو کھول دو، اس لیے کہ مدینے کی مٹی جس جس بدن پر لگے گی اللہ اس کی شفا نصیب کرے گا اور وہ کبھی بیمار نہیں پڑے گا۔ تو میں نے تو کہا کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے یہ موقع بھی ہم کو عنایت فرمایا کہ ہوا بھی چل رہی ہے، گرد و غبار بھی ہو گیا، اور مدینے میں پھر مغرب کے بعد ماشاءاللہ بارش بھی ہوئی، اتنا پیارا موسم تھا۔ تو میرے دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مدینے کی مسجد جو ہے مسجد نبوی، اس میں ایک جگہ ہے، مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے جنت کی کیاری، جس کو کہتے جنت کی کیاری، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور ہمارے نبی کا منبر مبارک، اس کے بیچ کی جو جگہ ہے وہ کہا جاتا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو یہ ٹکڑا جنت کی طرف چلا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، اس کو جنت کی کیاری کہتے ہیں۔ تو جب میں وہ جنت کی کیاری میں پہنچا تو مجھے مولانا حسین احمد مدنی نظر اللہ مرقدہ کی بات یاد آ گئی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے
نے کہا کہ جب میں جنت کی تیاری میں پہنچا تھا تو میں نے کہا تھا اللہ یہ جنت میں تو آ گیا میں وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے. کہا اللہ میں تو جنت میں آ گیا اور تیرا وعدہ ہے کہ جو جنت میں آئے گا وما هم منها بمخرجین اس کو نکالا بھی نہیں جائے گا اور لا يبغون عنها حولا وہ نکلے گا بھی نہیں. اس کا مطلب ہے میں جنت میں آ گیا نہ نکالا جاؤں گا نہ نکلوں گا. اب جہنم تو دور کی بات اب جہنم کا دھواں بھی میرے قریب نہیں آئے گا. تو میرے دوستو یہ جو ہم ابھی جمع ہوئے ہیں یہ بھی تو ایک جنت ہے میں باغ ہے اس میں ہم کو چرنا ہے ذکر کرنا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو اللہ نے ہم کو جنت میں دکھایا. اب دعا کرو کہ اللہ اس جنت سے واپس کبھی نہیں ہٹانا اور اللہ ہٹانے والا بھی نہیں. قرآن کریم میں لا يبغون عنها حولا جب جنتی جنت میں جائے گا تو ہٹنا چاہے گا بھی نہیں اور اللہ ہٹانا چاہے گا بھی نہیں. وما هم منها بمخرجین جنت سے نکالا بھی نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. کرے ماشاء اللہ. اور تھوڑا جن کے جو ٹیک لگائے نا وہ ٹیک لگانا چھوڑ دے. اللہ کا ذکر ٹیک لگا کر مناسب نہیں جتنا ہو سکے ادب احترام. ہاں جو بوڑھے مجبور معذور وہ ٹیک لگا کر بیٹھے تو بھائی ان کو تو پوری پرمیشن ہے ان کو تو شریعت نے پرمیشن دی ہے تو میں خود ہوتا جو پرمیشن نہ دوں. لیکن یہ میرے جوان بچے دیکھو ماشاء اللہ بچے بیٹھے میں آگے آ جاؤں ماشاء اللہ قبول کرے. یہ مدرسے کے بچے ماشاء اللہ یہ تو مہمان رسول ہے. میں مدرسے کا بچہ کیا ہوتا ہے مہمان رسول. رسول کا مہمان ہوتا ہے اور جہاں رسول کا مہمان ہوتا ہے وہاں رسول کی توجہ ہوتی ہے اور جہاں رسول کی توجہ ہوتی ہے اس مجلس میں اللہ مغفرت نصیب فرماتے ہیں. تو خیر میرے دوستوں سب مل کر اللہ کا ذکر کرے. میری زبان پر اللہ آپ سب کی زبان پر بھی اللہ شروع کرے ذکر. اللہ تعالیٰ ذکر کی حلاوت نصیب فرمائے. اور میرے دوستوں بس اسی طرح ذکر کرو جو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر کے وقت تصور یہ ہوگا کرنے دھرنے والا کون اللہ سب کچھ دینے والا کون اللہ. یعنی پورے یقین کے ساتھ کہ کرنے والا اللہ ہی ہے. وہ دینے پر آئے تو قسم اس کی کوئی لے نہیں سکتا وہ لینے پر آئے تو کوئی دے نہیں سکتا. اس تصور اس دھیان کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کرے. زبان پر بھی اللہ دل میں بھی اللہ دماغ میں بھی اللہ. جو میرے نئے نئے ساتھی آئے ماشاء اللہ سب جم کے اللہ کا ذکر کرے. اللہ تو ہر ایک کے ذکر کو قبول کر لیتا ہے کرتا نہیں کرتا. میرے دوستو ایک آدمی جو ہے تالاب میں کودے تالاب میں جائے نہر میں کودے بغیر ارادے کے چلا جائے یا ارادے کے ساتھ جائے بتاؤ اس کا بدن پاک ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. تو بدن پاک ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. اس کا غسل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. اس لیے ارادے کے ساتھ گیا بغیر ارادے کے گیا تالاب گیا اندر گھوٹے لگایا تو اس کا غسل ہو جائے گا. اسی طرح جو اللہ کے ذکر میں آ گیا تو اللہ اس کے دل کو صاف کر کے ہی رہیں گے انشاءاللہ. تو میرے دوستوں پوری دل جمی کے ساتھ ہم سب اللہ کا ذکر کرے تو شروع کرے اللہ 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 اللہ
اللہ ہماری ذکر قبول فرمائے. اللہ کے ذکر کے بعد ہم سب مل کر آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. میرے دوستوں نبی پر پیار کے ساتھ درود پاک پڑھے. جمعہ کی رات ہے، بس جمعہ کی رات ہے اور راتوں میں جمعہ کی راتوں میں درود پاک پڑھنا یہ بہت 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 زیادہ ثواب کی بات ہے. میرے دوستو جمعہ کی رات میں تو کوئی درود پاک کرتا ہے. ایک درود پاک جو میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا، ہمارے نبی نے کتنی پیاری بات فرمائی، ایک مرتبہ پڑھ لے. ہاں ایک درود پاک ہمارے نبی نے بتایا اور کہا کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ پڑھ لے. جب تو مرے گا نبی فرماتے فکر مت کرنا، تجھے قبر میں دفن کرنے کے لیے میں خود آ جاؤں گا. میرے دوستو خوب جم کے ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی ہے. پورے محبت کے ساتھ میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد وسیدنا محمد ومولانا محمد افضل الرسل محمد اشرف الرسل محمد اکرم الرسل محمد اريح الرسل محمد اجمل الرسل محمد ارسل الرسل محمد بدر الصفا محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الهدى محمد نبي الله محمد وفي الله محمد خليل الله محمد خليل الله محمد نبي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الملائكة محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدبر محمد 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 الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد صاحب المعجزات محمد دليل الخيرات محمد علم الهدى محمد رحمة للعالمين محمد معطى النبيين محمد شفيع المذنبين محمد المرتضى محمد المجتبى محمد الأولى محمد الأولى محمد المصباح محمد طه محمد طه محمد صاحب الطاعة محمد صاحب المعراج محمد سيد البشر محمد سيد الأنبياء محمد ياسين محمد صلى
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे नबी की मोहब्बत अता फरमाए। चलो एक मरतबा वो दरूद पाक पढ़ लो जो जुमा की रात को पढ़ना चाहिए। आप सब लोग पढ़ोगे, मुझे उम्मीद है आपको याद भी होगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि मैंने आपको पहले भी बताया, कार्ड भी तकसीम हुआ और माशाअल्लाह आप लोग आते हैं शौक से, तो दरूद पाक याद ना हो तो याद कर लो, करोगे इंशाअल्लाह। कितनी मरतबा पढ़ना है? एक जुमा की रात में पढ़ना। चलो एक मरतबा वो दरूद पाक पढ़ लो ताकि सुनने वाले को भी सवाब, पढ़ने वाले को भी सवाब, और इंशाअल्लाह मरेंगे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक में आए उतारे, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीब अल आलिय्यिल क़दीर अल अज़ीमिल जाहिल वअला मेरे दोस्तों, एक और दरूद पाक जुमा की रात है इंशाल्लाह पढ़ोगे। ये जो दरूद पाक आपको दे रहा हूँ सही हदीस में लिखा है कि बहुत छोटा दरूद पाक है, और मुझे तो मालूम है आप लोगों को तकरीबन दरूद पाक याद है, सिर्फ 2-3 कलमे आगे बढ़ाओगे तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन कहो आज रात को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आज ही रात से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल भी पढ़ेंगे। मैंने यहाँ हमारे संजय नगर वाले में तो तकसीम हो गया वो दरूद पाक, आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो दरूद पाक आपको भी याद हो जाए। बहुत छोटा दरूद पाक है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दरूद पाक अगर कोई पढ़ेगा, और ये नहीं कहा कितनी मरतबा का, जितनी मरतबा पढ़े, सुबह पढ़े, शाम पढ़े, दोपहर पढ़े, रात पढ़े, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटा सा दरूद पाक दिया और कहा कि जो भी मेरा उम्मती पढ़ेगा, पढ़ता रहेगा। हमारे नबी ने फरमाया कसम अल्लाह की, मरेगा नहीं जब तक अपनी जन्नत को नहीं देख लेगा। यानी मौत आएगी नहीं, मौत आने से पहले अल्लाह उसको सुलाएंगे, उसको बताएंगे देख तेरी जन्नत है। मेरे दोस्तों कितना खुश नसीब होगा वो खुदा का बंदा जो जीते जी अपनी जन्नत को देख लेगा, जो जीते जी अपनी जन्नत को देख लेगा। अल्लाह कहेंगे देख तुझे जन्नत बता दिया, अब तू मरेगा और मरने के साथ ही हिसाब और किताब के साथ ही तू इसी जन्नत में चला जाएगा। बल्कि मेरे दोस्तों हिसाब किताब भी क्या देने की जरूरत है, जब खुदा ने जन्नत बता ही दी तो मतलब है कि बगैर हिसाबिन वला किताबिन, न कोई हिसाब न कोई किताब, सीधे कहाँ जाएगा जन्नत में अल्लाह ताला। बल्कि कब्र में भी जाएगा उसी जन्नत की खिड़की खुल जाएगी कब इंशाअल्लाह, कब्र में जाएगा उसी जन्नत की हवाएं आएगी इंशाअल्लाह, उसी जन्नत की खुशबुएं आएगी, उसी जन्नत के कपड़े आएंगे, उसी जन्नत का बिछोना आएगा। तो मेरे दोस्तों ये दरूद पाक बहुत पढ़ो, मरने से पहले अल्लाह सबको उसकी जन्नत बता देगा इंशाअल्लाह। कौन सा दरूद पाक? मैंने कहा ना कि सब याद है आपको, सिर्फ 2-3 कलमे आगे बढ़ाना। कौन सा साथ में पढ़ो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। यहाँ तक तो सबको याद है, और आगे बढ़ना अल्फा अल्फा मर्रतिन, अल्फा अल्फा मर्रतिन, साथ में कहो अल्फा अल्फा मर्रतिन, अल्फा अल्फा मर्रतिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्फा अल्फा मर्रतिन। तो ये इंशाल्लाह मजलिस के बाद वहाँ गेट पर ये कार्ड तकसीम हो जाएंगे, आप लोग भी ले, अपने घर वालों को भी पहुंचाए। अरे छोटे छोटे बच्चों को याद कराओ ना, याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आपने देखा होगा हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पोइट्री याद कराई जाती है, तो हम याद करें भाई, स्कूल पढ़ाए कोई आराम तो नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को ऐसे दरूद पाक भी याद कराओ, बस दरूद पाक भी याद कराओ ताकि उनको मालूम हो जाए कि नबी पर दरूद पढ़ने में अल्लाह कैसे कैसे खजाने अता करता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। खैर मेरे दोस्तों, मैं इस वक्त एक बात लेकर आपके सामने आया हूँ, भाई तब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों देखो, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम सब मिलकर ये इरादा करें कि ये दीन की फिक्र हमारे दिल में आ जाए, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। दीन की तलब, दीन की कुरान हमारे दिल में आए। और ये कब आएगी? देखो भाई हमने ईशा पढ़ ली, ये दीन की तलब है, लेकिन सबसे बड़ी तलब क्या होती कि आपको ये भी फिक्र होती कि मेरे पड़ोसी ने ईशा पढ़ी कि नहीं पढ़ी। यह है फिक्र हमको, मेरे दुकान का जो पड़ोसी है वो ईशा पढ़ता कि नहीं पढ़ता। हाँ, अब आप उसके पास जाओ, उसको कहो कि देख भाई मैं तो ईशा पढ़ने जा रहा हूँ, तू भी आ जा, ईशा पढ़ने आ जा। रोजी का मामला तो किसके हाथ में? अल्लाह। अब वो आए ना आए, लेकिन अल्लाह कहेगा कि तूने मेरे दीन की फिक्र की है, अब तेरे घर की फिक्र मैं करूंगा। अल्लाह कहेगा तूने दीन की फिक्र की है, अब तेरे घर की फिक्र ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा कुरान में 26वां पारा। अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन
तंसुरुल्लाह, अगर तुम दीन की फिक्र करोगे, यंसुरकुम, अल्लाह तुम्हारी फिक्र करेगा, तेरे घर की भी फिक्र करेगा, अल्लाह तेरी भी फिक्र करेगा। वह युसब्बित अक़दामकुम, तू मर सकता है लेकिन कलमा कभी तुझसे जुदा नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों जो लोग दीन की फिक्र करते हैं ना, अल्लाह के यहाँ उनका दर्जा बहुत ऊंचा होता है। जेब में पैसे हो ना हो, खुदा के यहाँ दर्जा बहुत ऊंचा होता है। खाने को रोटी हो ना हो, लेकिन दीन की फिक्र वाला, अल्लाह कहते हैं समाज में कोई कुछ भी समझता होगा लेकिन मेरे यहाँ पे इसका दर्जा बहुत ऊंचा। एक मर्तबा क्या हुआ कि एक मर्तबा गरीब सहाबा, बहुत गरीब सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हैं, बहुत गरीब सहाबा, उसमें खास करके 4 का नाम लिया जाता है। किनका नाम लिया जाता है? 4। कितने? साथ में तवैयात कर लो, बहुत प्यारी बात है। गरीब सहाबा बहुत से बैठे थे लेकिन 4 बिल्कुल गरीब सहाबा बिल्कुल हमारे नबी के सामने बैठे थे, जिनमें पहले सहाबी का नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। नंबर 2 जो बिल्कुल गरीब, हजरत अम्मार और हजरत और नंबर 3 बिल्कुल गरीब, हजरत बिलाल हबशी गुलाम। और नंबर 4 हजरत सुहेब। ये 4 का नाम लिया जाता है तफसीर की किताबों में। और भी बहुत से गरीब साहबा बैठे, लेकिन ये बेचारे इतने गरीब बैठे कि चिंचिला की गर्मी, उनके बदन पर पसीना और पहनने के पूरे कपड़े भी नहीं है। ये नाक से लेकर ये घुटने तक के कपड़े चारों ने पहनने के पूरे कपड़े भी नहीं। और जाहिर बात है जिसके पास कपड़े नहीं होंगे उसको खाना भी तो नहीं मिला होगा। तो वो बेचारे बैठे और हो क्या रहा है, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की बातें बता रहे, तफसीर हो रही, हदीस की बातें हो रही, जिक्र हो रहा है। और वो गरीब बहुत से सहाबा बैठे, उसमें आगे कितने बैठे? 4 बैठे। हुआ क्या, दरवाजे पर आ गया अबू जहल। दरवाजे पर कौन आया? जैसे हम लोग कैसे बैठे, बस यही दरवाजे पर जैसे समझो अबू जहल आया। और वो मक्का का चौधरी, मक्का का रईस, उसके शानदार कपड़े, और सिर्फ अबू जहल नहीं, उसके साथ और भी 10-12 मक्का के बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े चौधरी, वो सब आ गए। अब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। अभी तक गरीबों को पढ़ा रहे थे, हमारे नबी की नजर पड़ी कि अबू जहल भी है और उसके साथ दूसरे भी बड़े बड़े लोग हैं और मक्का के बड़े बड़े। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। हमारे नबी ने वहीं से कहा मरहबन मरहबन, अरे आ जाओ तुम भी आ जाओ, यहाँ दीन की बातें हो रही, यहाँ किसी की बुराई तो आ जाओ भाई। तो इससे हमारे नबी का तो काम ही है दावत और तबलीग। तो हमारे नबी ने फरमाया आ जाओ, अरे तुम भी आ जाओ, बैठो यहाँ पर बैठो। तो वो अबू जहल ने सबको कहा कोई नहीं जाएगा। हमारे नबी ने कहा आ जाओ, सब बैठे दीन की। तो अबू जहल ने क्या कहा कि ये जो तुम्हारे सामने बैठे ना बहुत गरीब है, उनके बदन पर पसीना है और पसीने की बदबू आ रही है और इन्होंने खाना भी नहीं खाया है। हम ऐसे गरीबों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, हम ऐसे गरीबों के साथ बैठना। अबू जहल तो था बड़ा नालायक और बड़ा सरकश। और हमारे नबी ने कहा कि जैसे मूसा का फिरौन वैसे मेरे लिए अबू जहल। बल्कि अबू जहल हमारे नबी कहते थे फिरौन से भी बदतर है। उसने साफ कह दिया कि वो जो बैठे आपके पास गरीब पहनने के कपड़े नहीं, बदन पर पसीना बदबू आती है और उनको खाना नहीं मिला, मैं गरीबों के साथ नहीं बैठता, इनको हटाओ, ये सबको पहले हटा दो। खास करके वो जो 4 आगे बैठे उनको भी हटाओ। वो हटेंगे तो हम अंदर आएंगे और आपकी बातों को सुनेंगे। अब बताओ हमारे नबी साहब बड़े परेशान, इनको हटाए तो कैसे हटाए? और अगर इनको नहीं हटाते तो अबू जहल आएगा नहीं, उसके साथी आएंगे। और हमारे नबी को एक फिक्र कि किसी तरह उसके काम तक भी कुरान की बात पहुंचाओ, इसलिए कि अल्लाह ने तो मुझे सबके लिए भेजा है, अमीर के लिए भी भेजा है और गरीब के लिए भी भेजा है, शहर वाले के लिए भी भेजा है और गांव वालों के लिए भी भेजा। अल्लाह ने तो मुझे, तो हमारे नबी को फिक्र को उसको बुलाना भी है और इनको हटाना भी बहुत देर तक। लेकिन वो अबू जहल की बात, ये हटेंगे तो हम आएंगे, बाकी हम अंदर आने वाले नहीं और आपकी बात सुनने वाले भी नहीं। मेरे दोस्तों सुनना, ये अल्लाह के लाल बैठे हुए थे भाई, अल्लाह के वली बैठे हुए थे। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु, साथ में कहो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी के दिल में ख्याल आया कि चलो इनको हटा दूं। क्या ख्याल आया इनको? क्यों? इसलिए हमारे नबी ने सोचा ये तो मेरे ही रहेंगे। अरे है कि नहीं? अरे अब्दुल्ला इब्ने मसूद, बिलाल, सुहेब, अम्मार, ये तो मेरे ऊपर अपनी जान दे चुके हैं, ये तो मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे। इनको थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ चले जाओ, ताकि कम से कम उनके कान तक तो मैं बात पहुंचाऊं। इसलिए उनके कान तक बात पहुंचाना बहुत जरूरी, और हो सकता कोई बात कबूल कर ले और अल्लाह उनको भी हिदायत दे देगा। बस हमारे नबी को एक फिक्र, इरादा किया कि इनको क्या करूं, साथ में को इरादा किया इनको क्या करूं, बस इरादा कर लिया इनको हटाओ। हदीस पाक और तफसीर की किताबों में लिखा नज़ल जिब्रील, आसमान से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा अल्लाह पूछते क्या करने वाले हो? अल्लाह पूछ रहे क्या?
ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تک آئے، ان کو ہٹا دیتا ہوں تاکہ ان کو تو دین کی بات پہنچاؤ. حضرت جبرائیل نے کہا یہ آیت کریمہ پڑھو اور عمل کرو. یہ آیت، ایک آیت دے دی، قرآن کی آیت دی، کہا پڑھو اور عمل کرو. وہ آیت آج بھی قرآن میں پارہ نمبر 7 میں ہے. آج بھی وہ آیت کہاں پر ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام میں. کیا آیت آئی؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ. میرے دوستو اتنی پیاری آیت. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، وہ ابو جہل اور چودھری کے واسطے یہ میرے پیارے پیارے بندوں کو ہٹانا نہیں. یہ تو وہ میرے بندے ہیں جو صبح ہوتی ہے شام ہوتی میرا ہی تو نام لیتے ہیں. چلو ان کے پاس کھانا نہیں، ان کے پاس کپڑا نہیں، لیکن یہ میرے ہے. اور میرا بندہ فرش پر دکھی ہو، یہ عرش پر اللہ کہتا میں بھی برداشت نہیں کرتا. ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے تم ہٹاؤ گے تو ان کا دل دکھے گا کہ ہم کو نبی کی آنکھوں مبارک کے سامنے سے ہٹا دیا گیا. ارے دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ کہتے ان کا دل دکھے. اللہ جل جلالہ فرماتے یہ تو مجھے بھی گوارا نہیں، یہ تو بیٹھیں گے، یہ تو یہی پر بیٹھیں. اب وہ حکم آ گیا، بتاؤ حکم آ گیا، اب ہمارے نبی کو بٹھانا پڑے گا کہ نہیں بٹھانا پڑے گا؟ ارے کوئی اللہ کے حکم کو توڑ سکتا؟ ہمارے نبی صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، کہا کہ بھائی یہ تو یہی بیٹھیں گے، بھائی یہ تو یہی. لیکن ہمارے نبی کو ایک فکر کہ وہ چلا جائے گا. کون چلا جائے گا؟ ابو جہل اور اس کے ساتھی. اور ان کو بھی دعوت پہنچانا، ان کو بھی تو ایمان کی بات ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کتنی پیاری بات آئی کہ یہ تو اللہ کے لال ہے، اللہ کے ولی ہے، یہ تو اللہ کے راج دلار ہے، ان کو میں نہیں ہٹاتا. کتنا اچھا کہ میں خود ہٹ کے باہر چلا جاتا ہوں. بھائی دوسری شکل یہی ہے نا کہ میں خود اٹھ جاؤں اور کہاں چلا جاؤں. ان کو کیا کہ بھائی اب تو کوئی پسینے کی بدبو بھی نہیں، اب کوئی غریب بھی نہیں، اب میں تمہارے پاس. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بس اب میں اٹھوں اور ابو جہل کو بیٹھے. خیر ان کو تو میں نہیں ہٹاتا لیکن میں خود ہٹ کے. ابھی تو ہمارے نبی نے ارادہ کیا کہ ہٹے. حدیث پاک میں لکھا پھر نزل جبرائیل، پھر جبرائیل آتا ہے. پھر کون آ گئے؟ اب تک کیا ہوا؟ اگر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں یہ تو اللہ کے ولی، ان کو تو نہیں ہٹاؤں گا، میں خود ہٹتا ہوں. حضرت جبرائیل نے کہا لو یہ آیت، ایک اور آیت کریمہ. تو آج 15ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ 15ویں پارے میں سورہ کہف میں. انشاءاللہ کل پڑھو گے آپ سورہ کہف، جمعہ کا دن ہے. تو سورہ کہف میں وہ آیت کریمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا. اس میں کیا لکھا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. آپ اٹھو گے نہیں، آپ اپنی جگہ پر رہو گے. کیوں؟ اس لیے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ رہو گے اس لیے کہ ان کو ہٹاؤ گے تو بھی دل دکھے گا، اور آپ ان کے پاس سے ہٹو گے تو بھی تو ان کا دل دکھے گا. اور یہ تو آپ کی وجہ سے بیٹھے، یہ تو آپ کے چہرے کو دیکھ کے کتنا خوش ہو رہے ہیں. ارے خوش ہو رہے ہوں گے کہ نہیں؟ سچ بتاؤ بلال نبی کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے تو پیار آتا ہوگا نہیں آتا ہوگا؟ بیٹے یہ تو آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. اور یہ ان کو درد ہو، ان کو غم ہو، اللہ کہتے یہ میرے ہے، یہ میرے دین کی فکر میں رہتے. ان کو غم ہوگا تو آسمان پر میں بھی گوارا نہیں کروں گا. کہا آپ بھی نہیں اٹھیں گے. چلو بات ختم ہو گئی. نہ تو یہ ان کو اٹھا سکتے اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ ابو جہل وہی بات کہہ رہا ہے. کیا ایک ہی بات پہ کیا کہ ان کو ہٹاؤ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جزائے خیر دے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دین کی فکر تھی. رو رہے ہیں کہ یہ چلا جائے گا، اس کو کون دین کی بات بتائے گا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات سوچا. حالانکہ یہ سوچنا بہت مشکل تھا لیکن ہمارے نبی نے تیسری بات سوچی. کیا بات سوچی؟ کہ ان کو ہٹاؤں گا بھی نہیں، میں ہٹوں گا بھی نہیں. ایک شکل یہ ہے کہ ان کو میں کہوں کہ بھائی آ جاؤ اور ادھر بیٹھ جاؤ، کانوں میں بچھا دو. اور میں کیا کروں گا؟ میں ہٹوں گا بھی نہیں، ان کو ہٹاؤں گا بھی نہیں، میں ایسے ہو جاؤں گا. میں ہو گیا نا ایسے، تاکہ جب تک وہ بیٹھے رہیں گے میں ان کو دیکھوں گا، ان کو دیکھوں گا نہیں. یہ بھی تو ایک شکل ہے، یہ بھی تو ڈفرنس ہو گیا. ارے ڈفرنس ہو گیا نا کہ یہ یہاں بیٹھیں گے، تم لوگ وہاں بیٹھو گے، اور جب تک تم بیٹھو گے میں غریبوں کو نہیں دیکھوں گا. میں کس کو دیکھوں گا؟ تم کو. تو ہمارے نبی صاحب نے ارادہ کیا کہ ابو جہل کے پاس جائے اور جا کر کہے کہ بھائی تم لوگ سب جو ہے وہ کارنر میں آ جاؤ، وہ کونے میں آ جاؤ، اور جب تک تم رہو گے فکر مت کرنا، تمہاری میں عزت کروں گا، تمہارا احترام کروں گا، تمہارا رسپیکٹ ہوگا. میں تم کو ہی دیکھوں گا، ان کو تو دیکھوں گا بھی نہیں جب تک تم بیٹھو گے. ابھی تو ہمارے نبی نے ارادہ کیا کہ ان کو کہاں پر بلا لے رہے؟ کہاں؟ کونے میں. اور پھر دیکھے کہ ان کی طرف حدیث میں لکھا نزل جبرائیل. پھر جبرائیل آ گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کیا ارادہ؟ کہا بس اب تو ارادہ ان کو بھی نہیں اٹھاؤ، میں بھی نہیں ہٹوں، وہ ان کو وہاں بٹھا دوں اور میری نظر. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ نے ایک آیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت دی ہے، اس پہ عمل کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی، اس میں تو ایسی عجیب بات لکھی تھی. لکھا تھا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ
کہا کہ میرے نبی خیال کرنا ان سے اپنی نظر بھی مت ہٹانا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں دیکھو گے تو دنیا ملے گی, یہاں دیکھو گے تو خدا مل جائے گا. اللہ نے کہا ولا تعدوا عیناک, نبی ان سے تو نگاہ بھی مت ہٹانا. کیوں؟ وہاں دیکھو گے ترید زینت الحیات الدنیا, وہ تو سب دنیا والے اور یہ تو میرے والے ہیں. میرے والے کو دیکھو گے تو میں ملوں گا. اور ایک بات اللہ نے کہی, دیکھو اپنی نظر بھی ہٹاؤ گے نا ان کو دکھ ہوگا, اور زمین پہ ان کو دکھ ہو, آسمان پر یہ مجھے گوارا. میرے دوستو جب ہم یہ سب تفصیل میں پڑھتے ہیں تو سب بتاؤ دل میں کیا بات آتی ہے؟ دل میں کیا بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل گوارا نہیں کہ جو میرا بنا اس کو زمین پر تکلیف. ویسے ہی بات ہے نا, اس کو زمین پر دنیا نہیں ہوگی اس کے پاس, خوبصورتی نہیں ہوگی اس کے پاس. بلال حبشی کالے ہیں, عبداللہ ابن مسعود کے پاس کپڑے نہیں ہیں, عبداللہ ابن مسعود کے پاس کپڑے نہیں ہیں. لیکن میرے دوستو اللہ کہتا ان کی جو قیمت میرے پاس ہے اس کی قیمت تو تم لگا بھی نہیں سکتے. اس لیے میرے دوستو اس کا ارادہ کرو بھائی, ارادہ کرو, دین کی فکر اپنے اندر لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ. ہاں بھائی ہم نماز پڑھنے آتے, میرا بھائی کیوں نہیں آتا؟ ارے بھائی میں آپ کو صحیح بتاؤں میرے دوستو, ہمارے محلے میں کتنے ہوں گے جو نماز, ارے کہو نا کتنے ایسے ہوں گے ہمارے محلے میں, ہمارے دوست احباب جو نماز, ہم نے ان کی فکر کی, ارے کہو نا ہم نے ان کی فکر کی. کبھی اس کے پاس گئے, ارے ایسے اوٹلے پہ جا کے بیٹھ کے چائے پیتے ہو اور ادھر ادھر کی الگ سلیگ غیبت کرتے ہو, اس سے اچھا وہ بھائی کے پاس چلا جا, بھائی کچھ ہدیہ لے کے جا, کچھ تحفہ لے کے جا کے لے بھائی آج سے میں تجھ سے محبت کروں گا, تو مجھ سے محبت کرے گا. بتاؤ ہدیہ دو گے محبت ہوگی تو نہیں؟ ایک بار محبت ہو گئی اب اس کو قریب لاؤ, قریب لاؤ, اور قریب لا کر کہو دیکھ میں بھی نماز پڑھتا, تو بھی نماز پڑھتا. اور میرے دوستوں میں قسم سے آپ کو ایک بات پوچھوں, ہمارا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا, کون سا دن آیا کہ ہم تہجد میں اٹھ کے اس کے واسطے روتے ہو گئے, روئے اس کا نام لے کر روئے. قسم اللہ کی میرے دوستوں ایک ایک آدمی کا نام لے لے کے روئے. خدا کا وہ دربار ہے, آنسو کبھی بیکار نہیں جاتے. خدا کے یہاں دیر ہوگی اندھیر نہیں ہوگا, کچھ دن کے بعد دیکھو گے وہ بھی تمہاری طرح اللہ کا ولی بن جائے گا, وہ بھی مسجد میں آنے والا بنے گا. لیکن تم اس کے واسطے رو تاکہ قیامت تک اس کا جنریشن نماز پڑھے گا, اس کا ثواب تمہارے نام اعمال میں ہوگا. ارے ہوگا تو نہیں ہوگا بھائی, تو اس کی فکر کرو بھائی. دل کی قرآن, دین کی قرآن اپنے دل میں پیدا کرو. جب تک یہ طلب اور قرآن دل میں نہیں آئے گی وہاں تک میرا اور آپ کا ایمان بھی پورا. ارے کہہ دو بھائی میرا اور آپ کا ایمان بھی پورا, جب تک یہ دین کی طلب اور قرآن. اور میرے دوستو اس میں کوئی شک نہیں, نبی کی شریعت کا کام کرو گے تو اللہ اوپر اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا. ارے کہو نا بھائی نبی سے بڑھ کر کوئی, ارے کہو نا نبی سے بڑھ کر کوئی, اللہ کے بعد کس کا درجہ, ساتھ میں کہو اللہ کے بعد کس کا درجہ, نبی کا. تو نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں, ان کے دین کی محنت کرو, تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا. لیکن محنت کرنا چاہیے نا. آج ہی ایک حدیث پڑھی میرا تو دل, اور جب سے میں پڑھا ہوں عجیب میرے دل میں ایسا عجیب و غریب خیال آتا, دل اندر سے روتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے میرے دوست, اللہ سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسے نبی کی محبت پیدا کرے میرے دوستوں, ایسے نبی کی محبت پیدا کرے میرے دوستوں کہ یہ ارادہ کرو کہ اتنی محبت اللہ کے نبی کی پیدا ہو جائے کہ رات کو سوئے تو خواب میں بھی نبی کا دیدار ہو جائے. ہم لوگوں کو تو کیسے کیسے بھلتے سلتے خواب آتے ہیں, ارے آتے نہیں آتے, ایسے خواب آتے کسی کو بتانے کو بھی شرم آتی ہے میرے دوستوں. کیوں؟ اس لیے کہ پورا دل جہاں پر ہوگا خواب میں وہی چیز نظر آئے گی. اگر دل کو نبی کا بنا لے تو خواب میں آقا محمد رسول اللہ وسلم کا. آج میں نے حدیث پاک پڑھی, اتنا دل خوش ہو گیا کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا, بھائی سب سننا بہت پیاری حدیث ہے, ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سوچو ہمارے نبی کا درجہ کتنا اونچا, اللہ اکبر. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جا رہے ہیں. کس کے گھر جا رہے ہیں؟ دروازے پر پہنچ گئے, اپنے دروازے پر پہنچ گئے. اندر علی بھی ہے, فاطمہ بھی ہے, حسن بھی ہے, حسین بھی ہے, سب پیارے پیارے لوگ ہیں. تو ہمارے نبی نے آواز دی, باہری سے علی, اے فاطمہ, اے حسن, اے حسین. ہمارے نبی نے آواز دی, سب نے سنا, وہ نبی آ گئے. بھائی نبی پاک کا آسرم آ گئے, سب کے سب دروازے پر. کیا کہا آپ اندر آئیں گے یا ہم لوگ باہر آ جائیں. اب وہاں باہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میں اندر نہیں آؤں گا, تم چاروں باہر آ جاؤ, بس تم چاروں کے چاروں باہر آ جاؤ. چنانچہ حضرت علی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر, وہ صحن ہوتا ہے نا صحن, وہاں پر بیٹھ گئے. دائیں طرف بٹھایا حضرت علی کو,
बाईं तरफ बिठाया हजरत फातिमा को और अपने एक पांव पर बिठाया हसन को और दूसरे पांव पर बिठाया हजरत हुसैन को। मेरे दोस्तों अंदाजा लगाओ मंजर कैसा होगा। दाईं तरफ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, बाईं तरफ फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और एक पांव पर हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे पांव पर छोटे नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। और हमारे नबी के पास वो काली कमली थी, वो बड़ी काली चादर थी, वो हमारे नबी साहब ने यूं करके सबके ऊपर रख दिया। बस सबके ऊपर रख दिया। वो चादर के अंदर नबी भी है, अली भी है, फातिमा भी है, दोनों बच्चे भी, सब चादर के अंदर आ गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही और फिर नबी की चादर से बढ़कर ठंडक कहाँ मिलेगी? अरे नबी की चादर से बढ़कर कोई ठंडक मिलेगी? अरे नबी की चादर तो वो है कि अल्लाह ताला कहते या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कमली वाले, भाई अल्लाह जिस चादर की तारीफ करते हो, भाई अल्लाह या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, अल्लाह ताला वो चादर की तारीफ करते हैं कमली वाले। तो हमारे नबी ने वो कमली उड़ा दी। अरे भाई समझ गए ना, कमली उड़ा दी। सबके सब अंदर अली भी, फातिमा भी, हसन भी, हुसैन भी। और हमारे नबी ने कहा चलो जिक्र शुरू करें, चलो जिक्र शुरू करें। और सबने मिलकर शुरू किया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ऐसा जिक्र हुआ कि हदीस पाक में लिखा कि वो चादर का नूर सातों आसमानों को पार करके अल्लाह के अर्श तक पहुंच गया। वो जो चादर का नूर था वो सातों आसमानों को पार, आठों जन्नतों को पार, सिदरतुल मुंतहा को पार, अल्लाह के अर्श तक नूर चला गया। और आसमान से उतर रहे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए चादर के बाहर कौन? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। और वहां से कह रहे मेरे नबी, ए मेरे नबी, ए मेरे नबी। तो नबी ने कहा जिब्रील अभी क्यों आए? मैं अली फातिमा बच्चों के साथ हूं, क्यों आए? तो कहा मुझे भी अपनी चादर में बिठा लो। कौन कह रहे हैं? मेरे तो अंदाजा लगाओ चादर कैसी प्यारी होगी कि जिब्राइल ने देखा कि इसका नूर तो अर्श के ऊपर भी गया, कहा मुझे भी चादर में बिठा दो, इसलिए कि इसका नूर तो अर्श के ऊपर जा रहा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल में बड़ी बेतकल्लुफी थी, वैसी में बेतकल्लुफी, यानी दोस्त जैसे थे हमारे नबी और जिब्राइल। तो हमारे नबी ने कहा क्यों बिठाओ तुझे? यहाँ तो नूर अर्श के ऊपर जा रहा और ये नूर अली को भी मिल रहा, फातिमा को भी मिल रहा, हसन हुसैन को भी मिल रहा, मुझे भी मिल रहा, मैं तुझे क्यों बिठाओ? तो अगर जिब्राइल ने बाहर से कहा मुझे बिठा दो, मैंने भी तो तुम पर एहसान किया है। जिब्राइल बाहर से कह रहे मुझे बिठा दो अंदर चादर में, मैंने भी तो तुम पर एहसान किया। तो हमारे नबी ने पूछा तूने क्या एहसान किया? तो कहा पूछो फातिमा को, जब वो चक्की चलाती है उसका हाथ दुखता है तो मैं ही तो आके चक्की चलाता हूँ। तब उन्हें पूछो फातिमा को, वो जब चक्की चलाती है और हाथ दुखता है तो पूछो वो तो हाथ हटाती है, चक्की कौन चलाता? चक्की मैं चलाता हूं। और हसन हुसैन को पूछो झूले में रोते हैं तो इनको झूला देने में ही तो आता हूं। तो फातिमा पर भी तो मेरा एहसान है, तुम्हारी बेटी पर भी एहसान है, उनकी चक्की मैंने चलाई है। हसन हुसैन पर एहसान है कि तुम्हारे नवासों पर एहसान है, जब रोते तो इनको झूला देने में आता हो। नबी मुस्कुराए, कहा कि हाँ चल तू भी मेरे घर वाला, तू भी अंदर आ जा, तू भी अंदर आ जा। अब हजरत जिब्रील जब आए तो कहा कि तू मेरे पीछे बैठ जा, तू मेरे पीछे। हदीस पाक में लिखा हजरत जिब्रील कैसे बैठे? हजरत जिब्रील ने अपना सीना नबी की पीठ पर लगा दिया, भाई एकदम बिल्कुल चिपक गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना सीना कहां पर लगा दिया? नबी की पीठ। और फिर शुरू हो गया ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मेरे दोस्तों बताओ वो जिक्र कैसा होता होगा कि जिक्र करने वाला वो बादशाह है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, जिक्र करने वाला वो नबी है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और पीछे वो फरिश्ता बैठा है जिसकी सरदारी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और गोद में जन्नत के दो सरदार बैठे हुए हैं, और यहाँ अली बैठे हुए हैं जो जन्नत में जाने वाला, और यहाँ फातिमा बैठी है जो जन्नत की अमीरन बनने वाली। अब उन्होंने जब जिक्र शुरू किया वो जो नूर उठा है अल्लाह के अर्श, अल्लाह कहते हैं कि मेरे नबी वही आई, मेरे नबी अब तो नूर मेरे अर्श के भी ऊपर जा रहा है, अब तो नूर मेरे अर्श के भी ऊपर जा रहा। अब क्या हुआ मेरे दोस्तों सुनना, थोड़ी देर में जिक्र खत्म हुआ, हजरत जिब्राइल ने शुक्रिया अदा किया और उसके बाद हजरत जिब्राइल चले। लेकिन मेरे दोस्तों हदीस पाक में लिखा है कि जैसे जिब्राइल ऊपर पहुंचे अल्लाह ने क्या फरमाया? भाई सब साथ में कहो सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी बात है। अल्लाह नबी की मोहब्बत हमको नसीब फरमाए। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर गए ना तो कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने कहा जितने फरिश्ते हैं, भाई फरिश्ते कितने अल्लाह अकबर कोई नहीं जानता, अल्लाह ने कहा जितने फरिश्ते हैं, जितने फरिश्ते हैं सब के सब फरिश्ते जिब्राइल के सीने को चूम लो, इसलिए कि ये सीना मेरे नबी के मुबारक पीठ से लग चुका है।
जिब्राइल फरिश्ते सब नबी के सीने, सब जिब्राइल के सीने पे चुन लो, इसलिए कि इनका सीना मेरे नबी की पीठ से लगा था। और फिर अल्लाह ने क्या फरमाया कि जिसका सीना मेरे नबी की पीठ से लग गया मैंने उसको तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। तो जिब्राइल तो थे ही सरदार, लेकिन अल्लाह ने सरदारी का फिर एक मर्तबा क्या कर दिया, ऐलान कर दिया। तो मेरे दोस्तों, जिब्राइल जैसे फरिश्ते अगर उनका सीना नबी की पीठ से लगे तो वो सरदार बन जाए, मैं और आप नमाज से लगे तो क्या हम दुनिया के सरदार न बन जाए? अरे बने कि नहीं बने? वो उनका सीना लग गया तो वो सरदार बन गए। और हमको तो नमाज का हुक्म दिया नहीं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम लोग नमाज छोड़ते हैं। दुआ करो भाई, दुआ करो, अभी तौबा करो, नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और सब कहो साथ में नमाज पढ़ेंगे भाई, और सुकून से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे। अरे दुनिया का काम सुकून इत्मीनान से होता, नमाज में जल्दी किस बात की? नमाज में पेशाब आएगी तो पेशाब दबाएगा, अरे भाई पेशाब कर ले, नहीं होगा, जल्दी जल्दी 5 मिनट में नमाज पढ़ लो, फिर पेशाब करूंगा। यानी पेशाब करूंगा आराम से, नमाज पढ़ूंगा। पेशाब से मोहब्बत है, वो आराम से, और नमाज कहेगा खाना बाद में खाएंगे, क्यों बाद में? कहा वो पहले नमाज वमाज हो जाए ना, फिर आराम से बैठ के खाएंगे। अरे ऐसा क्यों नहीं कहता, खाना वाना खा ले, आराम से नमाज पढ़ेंगे। इसीलिए हदीस पाक में आता है पेशाब पखाने का तकाजा हो तो नमाज में आएगा, नमाज हो तो जाएगी लेकिन अल्लाह उस पर सवाब नहीं देगा। क्योंकि पूरी नमाज में पेशाब का ख्याल, पखाने का ख्याल, जहाँ खुदा को हासिल करना था वहां तूने तो कुछ और ही नहीं लिया। हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए भाई नमाज सुकून से पढ़ेंगे। मैं मेरी माँ बहनों को कहूंगा, घर की औरतें बहुत जल्दी जल्दी नमाज पढ़ती, बहुत जल्दी जल्दी, इसलिए दोस्तों ये किचन का काम, ये काम, वो काम। अरे मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहने, नमाज इत्मीनान से पढ़ो, सारे काम खुदा करवाएगा और वक्त पर करवाएगा इंशाअल्लाह। इसीलिए हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब जलालाबादी, जो जलालाबाद में थे, हम लोग कभी कभी उनकी खानका में जाते थे, कहते थे जिसकी नमाज बन गई वो दीन और दुनिया के हर शोबे में कामयाब हो गया, और जिसकी नमाज बिगड़ गई वो दीन और दुनिया के हर शोबे में नाकाम हो गया। तो अगर हमें दुनिया में भी कामयाब होना हो तो सबसे पहले क्या सही करना पड़ेगा? भाई सही करोगे ना इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता, हम लोगों को तो नमाज के मसले भी नहीं मालूम है। कब नमाज हमारी फासिद हो जाती है हमको मालूम। हमने कहा सही की नमाज, भाई सही की, ये दरूद शरीफ देखो ना, दरूद शरीफ में साद है, अल्लाहुम्मा सल्ली, क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली, है ना, मुंह को पूर करना है, अल्लाहुम्मा सल्ली। लेकिन होता क्या है, अब ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर कोई किताब में सीख लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली, हालांकि पूरा तर्जमा बदल गया। अल्लाहुम्मा सल्ली जब मुंह पूर था तो मतलब है अल्लाह तू मोहम्मद पर रहमत नाज़िल कर, दरूद नाज़िल कर, और जब सल्ली पढ़ा अल्लाह तो मोहम्मद के ऊपर तलवार उतारते हैं, मोहम्मद के लिए तलवार उतार दे, यानी मारने के लिए तलवार उतार दे। तो मेरे दोस्तों बताओ कितना तर्जुमा बदल गया, सिर्फ किसके ऊपर? सल्ली और सल्ली, कितना बड़ा फर्क। हाँ मेरे दोस्तों, नमाज को सही करो, सही करो, सही करो। मैं खड़ा रहूं तो कैसे खड़ा होना, रुकू कैसे करना, कौमा कैसे करना, सजदा कैसे। और मेरे दोस्तों, इसके लिए हमको उलमा से जुड़ना पड़ेगा, मस्जिद के इमामों से पूछना पड़ेगा, वक्त निकालना पड़ेगा। करोगे इंशाअल्लाह? तो करोगे इंशाअल्लाह अपनी नमाज से। एक बात तो मैं ये कहूंगा भाई, नमाज को सही करो, इसलिए कि जो नबी की शरीयत में आ गया, नबी का दर्जा ऊंचा है तो उसका दर्जा भी बहुत ऊंचा होगा। तो करोगे ना इंशाअल्लाह। और एक बात आखिर में बता दो मेरे दोस्तों, गुनाहों से तौबा करोगे भाई, तौबा। गुनाह हो रहे कि नहीं हो रहे? अरे कर रहे कि नहीं कर रहे? मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे, भाई गुनाह हो रहे कि नहीं हो रहे? तौबा। और कैसी तौबा? पक्की सच्ची तौबा। देखो आज हम गुनाह करते, हमको कोई रोकने वाला है? सच कहो, रोकने वाला है? आज हम दाढ़ी नहीं रखते, कौन है जो हमको कहेगा कि रखना पड़ेगा वरना मारूंगा? है कोई ऐसा? न बाप बोलता है, न बाप बोलता, न माँ बोलती, तो घर क्या बोलेगा? हाँ, लेकिन मेरे दोस्तों एक कायदा याद रखना, जब मखलूक नहीं आजाद देती है, तकलीफ नहीं देती है, सजा नहीं देती है, तो अल्लाह कहता है अब मैं सजा देने वाला हूं। और अल्लाह की सजा को कोई बर्दाश्त कर सकता? एक वाकया छोटा सा बता दो, फिर हम दुआ करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों बहुत बहुत प्यारा वाकया, एक सहाबी जिनका नाम है हजरत बुस्र, क्या नाम है? बे सीन और रे, बुस्रुन, ये पूरा उनका नाम है एक साथ, लेकिन उनको सहाबी को कहते हैं हजरत अबू मिहजन। वो सहाबी को लोग किस तरह बुलाते थे? अबू मिहजन। इनके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा नाम, ये सहाबी का बड़ा अजीब वाकया लिखा है कि इन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शराब पी। इन्होंने हजरत अबू, ये सहाबी है, लेकिन बस वो शराब की लत लगी तो अल्लाह के रसूल के जमाने में पी ली।
اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو سزا بھی دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سزا دی جاتی تھی؟ 80 کوڑے مارے جاتے تھے. جو شراب پیتا تھا اس کو کتنے کوڑے مارے جاتے تھے؟ خیر چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہوا. کس کا زمانہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. اس نے پھر شراب پی. کنہوں نے؟ حضرت ابو محجن. جب شراب کی لت لگی پھر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شریعت کے قانون کے مطابق کتنے کوڑے مروائے. چلو حضرت ابو بکر کا زمانہ ختم ہوا. اب کن کا زمانہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. پھر شراب پی. پھر اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب تک کرا. بھائی عمر تو عمر تھے, ان کے سامنے جب کیس آیا تو حضرت عمر نے فوراً فائل کو کھولا. اچھا یہ وہ ہے ابو محجن, وہ ہے نبی کے زمانے میں بھی شراب پی 80 کوڑے کھائے, صدیق اکبر کے زمانے میں شراب پی 80 کوڑے کھائے, اور اب میرے زمانے میں بھی حضرت عمر نے کہا 80 کوڑے مارو. 80 کوڑے مارے اور کہا چھوڑنا نہیں, ان کو مسجد کے ستون سے باندھ دو. تو مسجد کا جو ستون ہے نا, مسجد نبوی کا ستون مدینے میں, کہا اس کے ستون سے باندھ دو. اور اپنے درباریوں کو کہہ دیا وقت پہ کھانا دے دینا, پیشاب پاخانے کا تقاضا ہو تو کروا دے. رسی میں بندے ہوئے. کون؟ حضرت ابو محجن. جوان رسی میں بندے ہوئے. اب ہوا کیا؟ لکھا ہے کہ روم ایک جگہ ہے, وہاں پر مسلمانوں کو ضرورت کی وجہ سے جانا پڑا. تو روم میں مقابلے کے لیے جانا پڑا. عمر بھی چلے گئے. ایسے ہی رسی میں بندہ ہوا رکھ کے. کون چلے گئے؟ حضرت عمر بھی چلے گئے. اور کہہ کے گئے کہ میں جب کہوں تب رسی کھولنا. یہ کہہ کر حضرت عمر بھی چلے گئے. بلکہ آدھا مدینہ چلا گیا. آدھا مدینہ بڑے بڑے صحابہ کرام سب کے سب کیا ہے چلے گئے. تابعین کرام سب کے سب چلے گئے. یہ رسی میں بندے ہوئے, خیر بندے ہوئے, ان کو تو سزا ہے, وقت پہ روٹی مل جاتی ہے, پھر رسی میں باندھ دیا جاتا ہے. اس طرح شراب کتنی مرتبہ پی چکے؟ تین مرتبہ تو پکڑے گئے. معلوم ہے کتنی مرتبہ پی ہوگی. تو شراب پیتے تھے اس سے ان کو تو اب ہوا کیا معاملہ؟ بڑی عجیب بات ہے. ہوا یہ کہ مدینے میں خبر آ گئی کہ وہاں مسلمان ہار رہے ہیں. بھائی وہاں مسلمان پریشان ہے. اور اب یہ رسی میں بندے ہوئے. میں رسی میں میرے جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا؟ کیا کہتا میرے جیسا کوئی ہوتا کہتا وہ عمر وہی مر جاوے تو اچھا ہے, وہ مرے کے لیے رسی کھول دینا. انہوں نے کیا کہا؟ وہ درباریوں کو, عمر کے گھر والوں کو کہا میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, مجھے چھوڑو, میں جاؤں گا وہاں پہ, عمر کی مدد کروں گا. اللہ اکبر. کس کی مدد کروں گا؟ عمر امیر المؤمنین اور مسلمانوں کی مدد کروں گا, اور مجھے چھوڑ دو. مر گیا تو شہید, ارے مر گیا تو شہید, اور اگر واپس آیا تو تم کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, خود آ جاؤں گا, میں آپ کے حوالے ہو جاؤں گا, مجھے رسی سے واپس باندھ دینا. کیونکہ جیسے میں پیشہ پاخانے کو جاتا ہوں تو کیسے تمہارے حوالے ویسے. اب گھر والے تیار نہیں تھے کہ کس نے کہا تھا چھوڑنا نہیں. اب عمر کا قانون کون تھے؟ بہت مشورے ہوئے. آخر میں یہ طے ہوا کہ چلو چھوڑ دو. ایک گھوڑا لایا گیا, ان کو چھوڑ دیا, کہا کہ جا. یہ گھوڑے پر بیٹھے اور گئے وہاں پر اللہ کا نام لے کر. کہا جاتا ہے کہ جہاں مسلمان ہار رہے تھے, بھائی اللہ اگر مدد کرنا چاہے تو ایک سے بھی کر سکتا. یہ گئے ہیں, کہا جاتا ہے یہ جیسے گئے اور میدان میں اپنا گھوڑا لے کر اترے ہیں اور ایسا نعرہ مارا اللہ اکبر, کیسے نعرہ مارا, اس نعرے کی وجہ سے اور اندر آنے کی وجہ سے سامنے والے لشکر کو بالکل کچر بکر کر دیا, سب کو منتشر کر دیا. وہ جہاں جاتے تھے وہاں جیت کا جھنڈا لہراتے. ادھر گئے تو ادھر جیتے, آگے گئے تو جیتے, ادھر گئے تو جیتے. اور عمر فاروق پیچھے سے دیکھ رہے اور زور زور سے کہہ رہے ابو محجن کر مقابلہ, آج تو خدا تیرے ساتھ میں ہے. حضرت عمر پیچھے سے کہہ رہے. اب تھوڑی دیر میں تو پورا معاملہ بدل گیا, مسلمان جیت گئے. روم کے اوپر جھنڈا لہرا دیا, تو روم کی راجدھانی پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. اور قرآن نے بہت پہلے کہا تھا الف لام میم غلبت الروم, ایک زمانہ آئے گا روم بھی جیتے گا. آج روم پر جھنڈا لہرا دیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا چلو مال غنیمت, بھائی جب جہاد ہو جاتا تو کیا ملتا تھا؟ مال غنیمت میں سب کا حصہ ہوتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا بھائی کوئی بھی حصہ لے گا نہیں, پہلے ابو محجن کو بلا. اس میں آج جیتے کس کی وجہ سے؟ تو کس کی؟ ایک آدمی کی وجہ. اور حضرت ابو کہا میں تو اس کو باندھ کے آیا تھا, وہ تو اچھا ہوا آ گیا, اس کی وجہ سے ہم جیتے, بلاؤ ان کو بلاؤ. اب سب لوگ پورے میدان میں گھوم رہے, لیکن ابو محجن کسی نے کہا وہ چلے گئے, واپس اپنے آپ کو رسی سے باندھ دیا ہوگا. وہ رکے نہیں, وہ پیسہ لینے کے لیے رکے نہیں, اس لیے کہ جو اللہ کے واسطے جاتا ہے وہ پیسے کی طرف دیکھتا ہے. اب میرے دوستوں سننا, حضرت عمر نے کہا چلو مال غنیمت بھی بعد میں تقسیم ہوگا, چلو اب سب. حضرت عمر نے اعلان کر دیا, سب لوگ روم کو فتح کر کے, روم میں جھنڈا اسلام کا لہرا کے, اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے سب کے سب چلے. لیکن میرے دوستوں لکھا ہے کہ جیسے مدینے میں داخل ہوئے اور مسجد نبوی کے پاس عمر آئے تھے, عمر نے کہا سب لوگ مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھیں گے. جیسے مسجد نبوی کے پاس آئے, دیکھا کہ ستون کے ساتھ وہ بندے ہوئے. کون بندے ہوئے؟
حضرت ابو محجن बताओ उमर रोए होंगे कि नहीं रोए होंगे? حضرت عمر دور کھڑے ہو گئے, وہاں ابو محجن رو رہے, یہاں عمر رو رہے. صحابہ کہتے یہ منظر بھی ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ عمر جیسا عمر رو رہا اور سامنے ابو محجن رو رہے, اور حضرت عمر زور زور سے کہہ رہے ابو محجن تو مجھے معاف کر دینا. حضرت عمر کہہ رہے ابو محجن معاف کر دینا, میں نے تجھے سزا تو دی تھی, 80 کوڑے تو مارے تھے, لیکن تجھے باندھنے کا کوئی حق نہیں تھا, تجھے باندھنے کا کوئی حق نہیں تھا. آج تو نہ آیا ہوتا تو اللہ نے تیرے بلبوتے پر تو ہم کو جتایا ہے, کہا مجھے معاف کر دینا. یہ کہہ کر حضرت عمر آگے بڑھے, اور میرے دوستوں حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے رسی کھول گئے. اپنے ہاتھوں سے حضرت عمر نے رسی کھولی, اور رسی کھول کر کیا کہا اے ابو محجن تو بڑا پیارا ہے, اب کبھی تجھے نہیں ماروں گا. حضرت عمر نے کیا کہا, اب کبھی تجھے اب نہیں ماروں گا, میں نے کان پکڑے, اب تجھے کبھی نہیں ماروں گا. بس جیسے کہا نہیں ماروں گا, ابو محجن نے جو چیخ ماری, میرے دوستوں ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ عمر نے تو چھٹی دے دی. ابو محجن نے زور سے چیخ ماری اور کہا عمر اگر تو مجھے نہیں مارے گا تو اللہ کی قسم اب شراب بھی نہیں پیوں گا, اللہ کی قسم اب میں شراب نہیں. تو عمر کہنے لگا ارے بھائی نہیں ماروں گا, تو نے شراب سے توبہ کیوں کر لی اتنا جلدی؟ کہا عمر پہلے میں شراب پیتا تھا تو دل میں خیال آتا تھا پی لوں گا, بعد میں عمر ماریں گے تو گناہ ختم ہو جائے گا. جب پہلے پیتا تھا تو یہ سوچ کے پیتا تھا پی لوں گا, پکڑے جاؤں گا, کون ماریں گے؟ عمر ماریں گے, اور عمر جیسا ماریں گے میرا گناہ ختم ہو جائے گا. لیکن عمر تم نے کہا کہ میں نہیں ماروں گا, اس کا مطلب ہے کہ اب تیرا خدا مجھے مارے گا, تو نہیں مارے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ مارے گا. اور عمر تیری مار کو برداشت کرتا تھا, اللہ کی مار کو برداشت. اور میرے دوستوں اللہ کا لاڈلا ابو محجن کیسا روئے, نیچے زمین پر مٹی پر تڑپ رہے رو رہے کہ اللہ معاف کر دے. میرے دوستوں توبہ اس کا نام ہے, رو رہے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. عصر کی نماز کھڑی ہو گئی, تو کون سا ٹائم آ گیا؟ عصر کی نماز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں امام بن گئے, ابو محجن بھی کھڑے ہو گئے, وہ مقتدی تھے, ابو محجن بھی کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں کہ جیسے نماز ختم ہوئی سب کے سب ابو محجن کے پاس جمع ہو گئے, اس لیے کہ یہ ابھی بھی سجدے میں ہے, یہ ابھی بھی میں نماز ہو گئے عصر کی اور یہ سجدے میں. سب کے سب عمر فاروق سب جمع ہو گئے, کہا دیکھو تو صحیح. حضرت عمر آگے بڑھے, ان کو ہٹایا, معلوم ہے یہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, یہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لیا, ایسا قبول کر لیا اللہ نے اپنے سینے سے لگا لیا, اللہ نے ان کو بلا لیا, یہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے دوستوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنازہ اٹھا ہے, پورا مدینہ تھا اور جنازہ جا رہا, اور لوگ کہتے کہ ہم نے عمر کو اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا, وہ جنازے میں رو رہے تھے, یہاں تک کہ حضرت عمر قبر میں اترے, اور جب ابو محجن کو قبر میں رکھا تو عمر نے کہا ابو محجن میں نادان تھا, اپنے آپ کو آگے سمجھتا تھا, خدا نے بتایا تو آگے ہے میں پیچھے ہوں, خدا نے بتا دیا نیکی کے میدان میں تو آگے ہے اور میں پیچھے ہوں. توبہ کیا, کلیئر ہو گیا معاملہ اور اللہ کے پاس چلا گیا. عمر نے کیا جملہ کہا, ابو محجن معلوم نہیں ہم توبہ کر کے جائیں گے یا بغیر توبہ کے خدا کے پاس جائیں گے. میرے دوستوں گناہ تو ہم سے بھی ہوتے ہیں, ارے ہوتے کہ نہیں ہوتے, توبہ کریں گے تو انشاءاللہ آج جم کے توبہ کرو. میرے دوستوں اللہ کے سامنے بہت رو, اللہ کے سامنے بہت رو, وہ خدا بہت پیارا ہے. ارے ہے کہ نہیں پیارا, ارے ہے کہ نہیں پیارا. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں وہ خدا تو اتنا پیارا, کبھی کر کے دیکھو, اتنا پیارا کہ کبھی اکیلے آسمان کی طرف دیکھو اور ہنسو, آسمان کی طرف دیکھو اور رو نہیں, ہنسو, ہنستے بھی ہے نا. تو اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھے دیکھ کر ہنستا ہے, یہ اس لیے ہنستا ہے کہ یہ سمجھتا ہے میں معاف کروں گا. اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا. میرے دوستوں بتاؤ ایسا خدا کہاں ملے گا؟ ارے کوئی ملے گا کہ جو ہنسنے پر بھی کیا کرتا ہے, معاف کر, رونے پر بھی معاف کرتا ہے. خیر میرے دوستوں تو 2-3 باتیں میں نے آپ کو بتائی. ایک تو دین کی قربان بھائی رکھو گے نا دل میں, آج سے ارادہ کرو بھائی میں خود بھی محنت کروں گا, پڑوسیوں میں بھی محنت کروں گا انشاءاللہ, محلے والوں میں بھی محنت کروں گا. بھائی کریں گے کون کرنے والا ہاتھ اوپر کرو بھائی, ارادہ کرو کہ میں دوست احباب بھائی بہن سب میں محنت کروں گا, سب کو نماز پڑھوا بھائی پڑھواؤں گا انشاءاللہ. ایک ارادہ تو یہ پکا. اور دوسرا ارادہ میرے دوستوں 24 گھنٹے میں جو مجھ سے بیٹھ ہوتے ہیں ان کو تو میں بتاتا ہوں, لیکن میں تو سب کو کہتا ہوں کہ جو گناہ تو سبھی کر رہے ہیں, ارے کر رہے کہ نہیں کر رہے, تو 24 گھنٹے میں کہتا ہوں 5 منٹ نکالو. کتنے منٹ نکالو گے بھائی؟ آج وعدہ کرو نکالو گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے کوئی وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے. ارے دکان پر بیٹھے بیٹھے, آفس میں بیٹھے بیٹھے میں کتنی منٹ مانگ رہا ہوں؟ 5. اور کیسے دعا مانگو؟ پہلے 2 منٹ میں اللہ کی تعریف بیان کرو, میں اللہ کی تعریف, نبی پاک پر درود. دوسری 2 منٹ میں یہ سوچو کہ اللہ تو نے دیا کتنا اور میں نے گناہ کتنا کیا, تو نے کیا کیا دیا اور میں نے نافرمانی کتنی. کتنے منٹ ہو گئے؟ 4.
اور 1 منٹ پھر رو کے کہہ دو اللہ معاف کر دے، قسم اللہ کی 5 منٹ میں خدا سب گناہ معاف کر دے گا. 5 منٹ میں اللہ سب گناہ. میرے دوست دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہے نا، اس کو تو ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ دینا، اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہ، اور اس کو پہلی مرتبہ تو اپوائنٹمنٹ دے گا بھی نہیں. آپ جاؤ گے تو کہے گا آج تو میں بہت بزی ہوں، کل آنا، اور کل بھی اتنے بجے سے اتنے بجے میں آنا، اور اتنے بجے بھی باہر بیٹھے رہے. وہ اس کو جب ٹائم ملے گا تو بلائے گا، اور بات بھی کرے گا تو تیرے میں بات کرے گا. ارے میرے دوستوں، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان اتانی لیلن قبیلتہ ہو ان اتانی نہارن قبیلتہ. اللہ کہتے ہیں میں نے تو 24 گھنٹے تجھے دے دیے، جب بھی آ جا تیری ہر بات کو سنوں گا اور ہر وقت تجھے معاف کر دوں گا. تو بھائی سب اللہ سے مانگیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے. اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لائٹ بند کر دے اور سب مل کر اللہ کا ذکر کرے. نہیں ہے اور اللہ واپس سب کو جنت سے نکالنے والا نہیں ہے. سب ساتھ میں بہت دھیان پیار محبت کے ساتھ ذکر شروع کرے. اللہ 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 محمد
اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے سب لوگ اپنی گردن چکائے تو مراقبہ کرے, گردن چکائے, تصور کرے, دھیان کرے. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے. میں نے اللہ کا بہت کھایا, بہت پیا, بہت نافرمانی کی ہے, بہت دھوکہ دیا, شریعت سے میں نے مذاق بنایا, بہت کھیلا, شریعت سے میں نے کھیلا, جھوٹ بہت بولا. سب مراقبہ کرے, دھیان بیان اللہ کے سامنے رہے. ہاتھ اٹھائے درود شریف پڑھنا شروع کریں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا قاضي الحاجات, اللهم يا قاضي الحاجات, يا رافع الدرجات, يا حل المشكلات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا حل المشكلات, يا حل المشكلات, يا حل المشكلات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا ذا الجلال والإكرام, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام, يا أرحم الراحمين, يا أول الأولين, يا آخر الآخرين, يا مجيب الداعين, يا مونس كل وحيد, يا مونس كل وحيد, يا صاحب كل فريد, يا قريبا غير بعيد, يا شاهدا غير غائب, يا غالبا غير مغلوب, يا حي يا قيوم, يا نور السماوات والارض, يا زين السماوات والارض, يا عماد السماوات والارض, يا جبار السماوات والارض, يا قيام السماوات والارض, يا بديع السماوات والارض, يا بديع السماوات والارض. لا اله الا انت, لا اله الا انت, لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين, اني كنت من الظالمين, إني كنت من الظالمين, إني كنت من الفاسقين, إني كنت من الفاسقين. اللہ ہمارے خدا کو
اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ بالکل سیدھی بات ہے تیرے سامنے کہتے ہوئے بھی شرم آتا ہے, تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی شرم آتا ہے. جب اپنا گناہ یاد آتا ہے کچھ کہنے کو بھی جی نہیں چاہتا. پروردگار کیا منہ سے کہے پروردگار, کیا منہ سے کہے پروردگار, بہت گناہ کیا. اللہ سے تیرا احسان اور تیرا کرم ہے, تو نے کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں سنا, ورنہ تیری قسم مولا ہم نے تو ایسے گناہ کیے تو ہمیں بھوکا مار سکتا تھا, تو ہمیں زمین میں بچا سکتا تھا, تو ہمیں آگ میں جلا سکتا تھا, تو ہمیں دریا میں گرا سکتا تھا, تو ہمیں کچل سکتا تھا. پروردگار اللہ تو بڑا قریب ہے. اتنی غلطی اگر ہم نے کسی دکان والے کی کی ہوتی ہمیں نوکری سے نکال دیتا, ہمیں نوکری سے نکال دیتا, صرف نکالتا نہیں پورے صورت میں ہم کو بدنام بھی کر دیتا ہے. اللہ اگر باپ بھی ہوتا نا سگا باپ وہ بھی دروازے سے نکال دیتا, وہ بھی کہہ دیتا کہ میں تیرا باپ نہیں تو تیرا بیٹا نہیں. اللہ ماں بھی ہوتی نا بچے ماں کے نکال دیتی. اللہ اتنی غلطی ہم نے کی کوئی برداشت نہ کرے پروردگار کو. اللہ بہت قادر مطلق ہے مولا, بہت پیارا ہے مولا پروردگار, بہت پیارا. کسی کو ہماری غلطی بتائی بھی نہیں مولا, تو نے تو ایسا چھپا دیا کہ میرا بندہ تو اور میں جانتے ہیں, جب تک کیوں نہیں بولے گا اللہ کہتا میں بھی کچھ نہیں بولوں گا. اللہ کتنا کریم ہے مولا, کتنا کریم ہے مولا, کتنا کریم ہے مولا. اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا, اے اللہ تیری کریمی کو دیکھ کر ہمت آتی ہے مولا. اللہ معاف کر دے مولا, معاف کر دے مولا. اللہ کہ میرے جتنے بھائی بیٹے سب کو معاف کر دے, تمہاری ماں بہنوں کو معاف کر دے, ہم سب کو معاف کر دے مولا. اے اللہ تو یہ مت دیکھ ہم نے کون سا گناہ کیا, اللہ یہ مت پوچھ کے تو نے کون سا گناہ کیا. اے اللہ تیرے رحمت کی چادر دکھا کے سب کو معاف کر دے. اللہ مغفرت کی چادر اڑا دے مولا, رحمت کی چادر اڑا دے مولا, تیری رضامندی کی چادر اڑا دے مولا. اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے مولا, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے مولا. اے اللہ تیرے خزانے میں کچھ کمی آئے گی بھی نہیں مولا. اللہ تو اگر ہمیں معاف کرے گا تجھے کوئی پوچھے گا بھی نہیں مولا. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے مولا, یا اللہ معاف فرما دے مولا. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے مولا. اے اللہ تیرے پیارے نبی کی محبت نصیب, نبی کی محبت نصیب. اللہ ہمیں واپس مدینہ بلا لے. اللہ ہم سب کو مدینہ بلا لے, نبی کی قبر کے سامنے کھڑے کر دے. تیری قسم مولا جو وہاں سکون ملتا ہے کہیں نہیں ملتا. تیری قسم پروردگار جو سکون وہاں ملتا کہیں نہیں ملتا. اے اللہ تیرے نبی ایک آسرے کی طرح معلوم ہوتے ہیں مولا. اے اللہ تیرے نبی کی محبت عطا فرما, تیرے نبی کی محبت عطا فرما. اللہ اللہ تیرے نبی کی خوب محبت عطا فرما دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تم کیسے بھی اندر مولا تم کی یاد پہ آتی ہے. نبی کی بہت یاد آتی ہے, ان کی محبت عطا فرما, ان کی محبت عطا فرما, ان کی فرما برداری عطا فرما. اللہ انہوں نے ہمارے واسطے بہت تکلیف اٹھائی. اللہ مدینہ گئے قدم قدم پر خیال آتا تھا میرے نبی نے کیسے کیسے مدینے کی زمین پر روئے ہوں گے, کیسے کیسے تڑپے ہوں گے, کیسے کیسے دل دلائے ہوں گے. اللہ 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 آج ہم کو اپنی بیٹی پہ کتنا پیار آتا ہے, اللہ ہم کو اپنی بیٹی پہ کتنا پیار آتا ہے. اے اللہ نبی کو فاطمہ کو کتنا پیار آتا ہے. اے اللہ وہ تو فاطمہ کی اس سے بڑھ کر کوئی بیٹی نہیں ہو سکتی. اے اللہ اللہ اے اللہ نبی صبح صبح فجر کی نماز کے بعد جا رہے, اے بیٹی دروازہ کھول دے, اے بیٹی دروازہ کھول دے. بیٹی نے بیٹھے بیٹھے دروازہ کھولا. نبی نے کہا بیٹی کھڑی نہیں ہو سکتی. بیٹی نے کہا 3 دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں. اللہ وہ بات کے دل پر کیا گزری ہوگی جو پورے دنیا کا گھر لے کے چلتا تھا. ہمارے
میرے نبی کے دل پر کیا گزری ہوتی. اللہ نبی بیٹھ گئے, فاطمہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا, فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا. دیکھی تیری تیسری صبح ہے, تیرے باپ کی 7ویں صبح ہے, تیری تیسری صبح ہے, تیرے باپ کی 7ویں صبح ہے. اللہ وہ نبی کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. اے اللہ وہ نبی نے کیا فرمایا, بیٹی جا تیرا مصلہ اٹھا لے, اس کے نیچے خدا نے دولت رکھی ہے, جا تجھے خدا دولت دیتا ہے, جا. وہ فاطمہ سرکتی چلی گئی, مصلہ اٹھایا تو نیچے سونے چاندی کا ڈھیر رکھا ہوا ہے. نبی روتے روتے کہتے بیٹی یا تو اس کو لے لے یا مجھے لے لے, تو بیٹی یا تو اس کو لے لے, تو اللہ نے تجھے دیا ہے, وہ دنیا ہے, اس کو لے لے یا تیرے باپ کو لے لے. اللہ ہماری بہن فاطمہ, اللہ ہماری بہن فاطمہ بیچاری بھوکی تھی, سرکتی واپس آئی, نبی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا, نبی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا, چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی کہ ابا تمہارے قدم پر مر کر سکتی ہے لیکن دنیا کو نہیں دے سکتی. اللہ وہ محبت ہم کو عطا فرما دے, اللہ وہ گھرانے کی محبت عطا فرما دے, اہل بیت کی محبت عطا فرما دے. اللہ اس وقت تیرے نبی کا دریا کرم جوش میں آیا, کہا جا فاطمہ واپس مصلہ رکھ دے, واپس مصلہ رکھ دے, تو نے اٹھایا تک نہیں رکھ دے. فاطمہ بیچاری بھوکی سرکتی گئی, مصلے کو جیسے رکھا ہے نبی نے پیار سے کہا بیٹی فاطمہ تو نے مصلہ رکھا, اللہ نے میری امت کی گناہوں کو معاف کر دیا. فاطمہ تو نے مصلہ رکھا, اللہ نے میری امت کی گناہوں کو معاف کر دیا. کہ اللہ قیامت کے بہن کو کیا جواب دیں گے, اللہ قیامت سے نبی کو کیا جواب دیں گے. نبی کہہ رہی ہے تیرے واسطے تو میں 7 دن بھوکا رہا تھا, تیرے واسطے میری بیٹی 3 دن تک بھوکی رہی تھی, تیرے واسطے میری بیٹی نے مصلے کو زمین پہ رکھ دیا تھا. نبی کہہ رہی ہے میرے امتی مجھے تو میرا چہرہ بھی نہیں اچھا لگا تھا, تو چہرے میں بھی دھوکہ دیتا تھا, چہرے سے بھی دھوکہ دیتا تھا, نماز بھی پڑھنے نہیں آتا تھا. اللہ معاف کر دے, معاف کر دے پروردگار, اللہ تو ہی معاف فرما دے مولا, ہم سب کو معاف فرما دے مولا, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ بڑی مبارک بڑی ہے مولا, ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے, اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے, ہماری ماں کو معاف کر دے, ہمارے ابا کو معاف کر دے, ہمارے امی ابا کی ہمارے اوپر بہت احسان ہے مولا, بہت احسان ہے مولا. ماں ہے مولا, ماں کا کوئی بدل نہیں ہے مولا, ماں کا کوئی بدل نہیں ہے مولا. اے اللہ ماں ہے, اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ یہ مجلس میں کتنے میرے پیارے پیارے بھائی بیٹھے ہیں, اللہ میرے کتنے پیارے بھائی اس مجلس میں بیٹھے ہیں, کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا, کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا. اللہ ماں یاد آتی ہے مولا, ماں یاد آتی ہے مولا. بیٹا کرے تو کیا کرے, قبر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے, قبر پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, آنسو نکالتا ہے, لیکن اللہ ماں کو دیکھنا تو نصیب نہیں ہوتا مولا. ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے مولا. اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, اور اللہ جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی, اے اللہ ان کی توجہ اب بھی ہماری طرف مبذول فرما, اللہ ان کی توجہ اب بھی ہماری طرف پھیر دے مولا. اے اللہ بیٹا تو کچھ نہیں کر سکتا مولا, لیکن ایک دعا ہم مانگتے, اللہ جن کے ماں باپ کا انتقال ہوا اللہ ان کی قبر کو دور سے پڑے. بہت سے لوگ اپنے ابا کے واسطے تڑپتے ہیں مولا, باپ سے ایک بار کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے, بیٹا سارا غم بھول جاتا ہے, ایک بار بیٹے کو گلے لگاتا ہے, بیٹا ساری پیاسیں بجھا دیتا ہے. اللہ وہ باپ جو قبر میں چلا گیا, اللہ جو ماں قبر میں چلی گئی, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, رحمتوں سے بھر دے. اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے, جنت کی ہوا چلا دے. اللہ ہم کو دین کے واسطے قبول کر لے مولا. اللہ معلوم نہیں زندگی کے کتنے دن باقی ہے, معلوم نہیں مولا, معلوم نہیں مولا, اب زندگی کے کتنے دن باقی, کتنی راتیں باقی, معلوم نہیں مولا. لیکن اللہ جو باقی ہے اس میں توبہ کی توفیق عطا فرما دے, اور جو دن اور راتیں باقی ہے اس میں گناہوں سے بچا دے, اور جو دن اور راتیں باقی ہے اس میں حلال کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو دن اور راتیں باقی ہے اے اللہ اس میں دین کی قرآن دل میں پیدا کر دے. اللہ ہمارے بھائیوں کو نمازی بنا دے, اللہ ہمارے بہت سے بھائی نماز نہیں کر رہے مولا. اللہ سب کو نمازی بنا دے مولا, پورے محلے کو نمازی بنا دے, پورے علاقے کو نمازی بنا دے, پوری امت کو
کو نماز کی بنا دے اللہ، امت کو چھوڑ دے مولا، امت کو چھوڑ دے مولا اللہ۔ آج ہی میں نے سنا مولا بہت سے بھائی کہ اللہ 2000 سے زیادہ بتایا اللہ دل کام گیا مولا، 2000 سے زیادہ بھائی گوجرا میں جیل میں پڑے ہوئے ہیں مولا، گوجرا کے 2000 سے زیادہ جوان جیل میں پڑے ہیں اللہ، اللہ وہ جوانوں کو چھڑا دے مولا اللہ۔ آج جو میں نے سنا مولا اللہ کیسے بتاؤ، کس کو بتاؤ مولا، کا 3 دن میں ان کو کھانا بھی نہیں دیا جاتا، 3 دن میں ایک وقت کو کھانا دیا جاتا ہے، کتنوں کو ٹی بی کی بیماری ہو چکی ہے، کتنے بیچارے مرنے کے قریب آ گئے ہیں اللہ، باہر ان کی بیوی بھی بیچاری بھوکی ہے، وہ بیوی شوہر کا انتظار کر رہی ہے، شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ ہو گئی ہے کہ اللہ وہ بچے باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کی ماں ان کا انتظار کر رہی ہے اللہ اب تو چھڑا دیتا نا میرے بھائیوں کو چھڑا دیتا، بھائیوں کو چھڑا دیتا، ان کو مارا بھی گیا ہوگا، ٹوٹا بھی گیا ہوگا اللہ، اللہ بیچارے بھوکے پیاسے اللہ ان کو چھڑا دے مولا اللہ۔ ہم رات کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں سوچے تو ہم کو نیند نہیں آتی مولا کہ میرا کمرہ بدل گیا اللہ، وہ بیچارے کی تو دنیا ہی بدل چکی ہے مولا اللہ، ان کو چھڑا دے مولا، چھڑا دے مولا، چھڑا دے مولا، چھڑا دے مولا۔ دنیا کیسی ہے ناممکن ہے لیکن اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا، کوئی مشکل نہیں پروردگار، تو قدرت والا پروردگار، چھڑا دے مولا، چھڑا دے پروردگار اللہ، تیرا احسان تیرا کرم مولا، چھڑا دے مولا۔ ہم بھیک مانگتے مولا، ہم بھکاری بھیک مانگتے مولا، ہمارے بھائیوں کو چھڑا دے مولا کہ اللہ، اور جن لوگوں کو گناہ کی عادت ہے سب کو گناہ چھڑا دے مولا اللہ، وہ بیچارہ روتا ہے مولا، گناہ چھوٹتا نہیں مولا، بہت سے لوگوں سے گناہ چھوٹتا نہیں مولا، تو چھڑا دے مولا اللہ، تو چھڑا دے، تو اپنی معرفت عطا فرما دے، اپنی ولایت عطا فرما دے اے اللہ، تیرے پیارے نبی، تیرے پیارے 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 نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل، اولیاء کرام کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اے اللہ۔ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا جو دعا درود سے شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے تو اس دعا کو آسمان پر اٹھا لیتا ہے اے اللہ، ہم سب تیرے نبی پر درود کرتے ہیں اللہ، ہمارے درود کو قبول فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔